یہ اللہ ہے روکنے والا، اپنی مرضی سے کسی کو روک لے، ساری کائنات کی مرضی ہو اسے آزاد کرنے کی، ساری کائنات مل کے اسے آزاد نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ آزاد کر دے ساری کائنات مل کے اسے پابند نہیں کر سکتی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جسے ہم چاہتے ہیں اس کی روح کو واپس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک اس کے بندے کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے۔ اگر اس نے 40 سال کا ہم نے اس سے معاہدہ کیا ہے تو 39 سال سے ایک سیکنڈ بھی ہم پہلے اسے موت نہیں دیتے، کیونکہ میرا وعدہ ہے، اور میرا وعدہ سیاسی نہیں ہوتا کہ ووٹیں لے کے وعدے کیے جائیں اور پھر کہا جائے کون سا وعدہ، یہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کہتے ہیں ہم اپنا وعدہ، ہم نے وعدہ شیطان کے ساتھ کیا اور مخالفت توڑا اس کو بھی نہیں ہم۔ شیطان نے مہلت مانگی ہے نا قیامت تک، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت، اب قیامت تک اسے بہت نہیں، بڑی خرابیاں کر رہا ہے، بڑے اللہ کے نیک بندوں کو مارا، ان کی موت کا سبب بنا، بڑا گمراہ کیا، بڑی شیطانیاں کی، بڑا لوگوں کو آپس میں لڑایا، بڑا فساد برپا کیا، چاہیے تو یہ تھا تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وعدہ کر رکھا اور ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو مرضیوں والا اکیلا اللہ، باقی سارے اس کے بندے، اور بندوں کا نام آپ کا نوکر ہے، آپ کا تابعدار ہے، آپ کا تنخواہ دار ہے، آپ اس کا نام جس طرح مرضی لیں، وہ آپ کے ماتحت ہے، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے مرتبے پہ، آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ، کہ رب العالمین نے کہیں بھی اکیلا نام نہیں لیا۔ کیسے؟ یا محمد نے کہا، کیا کہا ہے؟ بول میرے پیغمبر آپ اپنی زبان ہلائیے، بات رب العالمین کی اور زبان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی شان اتنی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب تک آپ زبان نہیں ہلائیں گے ہم امت کے لیے اسے قانون نہیں بنائیں گے۔ آپ کی زبان سے ادائیگی ضروری ہے۔ آپ نے ہاں کر دی وہ حلال ہو گیا، آپ نے نہ کر دی وہ حرام ہو گیا۔ آپ نے غصہ کیا وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئی، اور آپ نے اس پہ مسکرا دیا تو جنت میں بہاریں آ گئیں۔ آپ وہ ہیں، حتیٰ کہ جس زمین پہ آپ کے قدم لگے رب فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے حرم کی قسم اٹھائی، حجر اسود کی، مقام ابراہیم، مطاف، صفا مروہ، ملتزم، حتیم، فرمایا نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم مکہ کی گلیوں کی قسمیں اسی لیے اٹھاتے ہیں میرے پیغمبر تیرے پاؤں کی تلیاں لگی، اتنی شانوں والا پیغمبر، لیکن رب العالمین نے اس امت کو نبی کی شان سمجھائی۔ پادے نسان یا محمد کہنا ہے انہاں بابیاں سڑ دیا رہنے، بابیاں جو سڑنا، ہم دنیا میں جلتے رہیں گے آپ جہنم میں جلتے رہیں گے۔
پیغمبر کو رب تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے بھیجا، لیکن کبھی بھی براہ راست مخاطب نہیں کیا. کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر ایک صفت بیان نہیں کی، اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں 10 صفتیں بیان کی اپنے پیغمبر کی. وہ بچہ جب خوبصورت ہوتا ہے نا اور والدین کو اچھا لگتا ہے، کبھی اسے کہتا ہے چاند، کبھی اسے کہتا ہے میرا ستارہ، کبھی کہتا ہے میری جان، کبھی کس لقب سے پکارتا ہے، کبھی کس لقب سے پکارتا ہے. رب العالمین کبھی اپنے پیغمبر کو کس لقب کے ساتھ، کبھی کس لقب کے ساتھ. اور ایک مزے کی آپ کو ایک نقطہ بتلاؤں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اس کا عام ترجمہ ہے وہ چادر اوڑھنے والے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک اور معنی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں دسر یدسر تدسیرا، اس کا مطلب ہوتا ہے چڑی ہے، چڑیا یا اور چھوٹا کوئی کبوتر ہے، کوئی فاختہ ہے، وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے لاتی ہے اور ایک پورا اپنا گھر تیار کرتی ہے. اس کو عربی میں تدثیر کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، او میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت بکھر چکی ہے، رب کے در سے دور ہو چکی ہے، تنکا تنکا ہو چکی ہے. کوئی کس بت کے آگے جھکا ہوا، کوئی کس کے آگے جھکا ہوا، کوئی کس کے آگے جھکا ہوا. الہ حاجت روا اور مشکل کشا ہر ایک کا اپنی مرضی کا بن گیا. کوئی رسم و رواج میں ہو گیا، کوئی کس بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی حرام خوری میں، کوئی سود میں، کوئی بددیانتی میں، کوئی چوری میں، کوئی شراب میں، کوئی بدکاری میں. انسانیت بکھر چکی ہے، رب کا گھر چھوڑ چکی ہے. یا ایھا المدثر، اٹھ میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکھری ہوئی انسانیت کو پھر ایک مرکز پہ اکٹھا کرنے والے میرے یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور کھڑا ہو جا اور میری قوم کو ڈرا اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بچ جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر، میں تذکرہ یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 40 سالہ زندگی ولادت باسعادت والی ہے، قرآن اور حدیث اس سے خاموش ہے. حدیث میں اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمار کے دن پیدا ہوا. کوئی تذکرہ نہیں. 12 ربیع الاول کا، اور آج سے 20 سال پہلے یہ 12 وفات تھی. اب بن گئی کھانے پینے کے لیے عید میلاد النبی. حالانکہ 2 عیدیں مسلمانوں کی، 2 عیدیں ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ. 2 عیدیں، ایک رمضان کے بعد اور ایک حج والی عبادت کے بعد. 2 عیدیں مسلمانوں کی، 2 عیدیں ہیں. تیسری عید کوئی نہیں. کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ بدعت حسنہ وَإِن رَأَى النَّاسُ حَسَنًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت ہلاکت ہے. وَإِن رَأَى النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں. بدعت کو سمجھ کے اچھا کیا جاتا ہے، بری بدعت تو ہوتی کوئی. اسی لیے بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے کرتا. بہرحال اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکر فرمایا. الذین یتبعون الرسول
وہ عظیم المرتبت رسول کون سا رسول؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ جس کے لیے سیدنا ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعائیں کر کے گئی، وہ عظیم رسول النبیہ جس کو اللہ نے نبی بنایا۔ رسول اور نبی میں علماء عقائد نے تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ رسول وہ انسان ہوتا ہے، الرسول هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ رسول وہ عظیم انسان ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کریں اور اسے مستقل شریعت اور کتاب دیں، یہ رسول ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ کسی نبی کی شریعت کی ترویج کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں منصب عطا فرمائے، آپ نبی بھی ہیں، سابقہ رسولوں کی جتنی صحیح باتیں تھیں جو تورات زبور انجیل کے مطابق تھیں وہ ساری اس شریعت نے تسلیم کی، ان کو تبدیل نہیں کیا۔ جس میں ان لوگوں نے تبدیلی کر دی تھی اس کو صحیح کر کے قابل اصلاح کیا گیا، یا اگر وہ اپنی طرف سے رائے تھی اور شریعت کی دلیل اس پہ موجود نہیں تھی تو اس کو ختم کر دیا گیا۔